بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد حمزہ اور میں نے 2021 میں لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ آج ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں 9ویں اور 10ویں کلاس کے مطالعہ پاکستان کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے اور پیپر پریزنٹیشن بھی۔ سوال نمبر 1 کی بات کریں تو یہ ہے MCQ، جس کو ہم لوگ معروضی سوالات کہتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کے آئیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 مختصر جوابات کا ہے۔ اس میں آپ نے ہر سوال نمبر 2 میں جس طرح کہ آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں اور 9 آپ کو گیون ہوں گے، 3 کی آپ کو چوائس ہوگی چھوڑنے کی۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے مختصر جوابات، اس میں بھی آپ کو 6 کرنے ہوں گے اور 9 آپ کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 4، 5 اور 6 یہ تفصیلی جوابات کا ہے۔ اس میں آپ نے تینوں میں سے کوئی 2 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، ایک سوال کا 8 نمبر ہے، تو ٹوٹل تفصیلی جوابات کے بنے 16 نمبر اور ٹوٹل پیپر جو ہے 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ بات کریں گے مختصر پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے۔ حصہ اول جو ہے مختصر جوابات کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 کے بعد بھی آپ مختصر جوابات لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے لکھ دیں گے تو آپ کو سوال نمبر 3 کے بعد مختصر جوابات لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ پیپر پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں، انڈر لائنز کس طرح لگائی گئی ہیں، اور یہ نظریے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح یہ پہلا سوال ہے نظریے کی تعریف۔ اب نظریے کی تعریف درج ذیل ہے۔ اب میں نے یہاں پہ انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ جو لائنز لگاتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ لفظ جو ہے کٹ ہوئے ہوئے، تو آپ نیچے والی لائن پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جگہ خالی ہے، تو آپ نیچے لگا دیں تو زیادہ نیٹ بھی لگتا ہے اور آپ کے کوئی لفظ نہ سمجھ آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ ڈیفینیشن لکھ رہے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو پوری ڈیفینیشن بھی مارکر سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سوال میں یہ کی پوائنٹ یہ والا ہے، تو آپ اس سوال میں اس کی پوائنٹ کو ضرور مارکر سے لکھیں، کیونکہ ایگزامینر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کا پورا سوال پڑھے، اور اس نے پہلے 2-3 سوال ہی آپ کے پڑھنے ہیں۔ اگر وہ پہلے 2-3 سوال آپ کے پورے پڑھتا ہے اور اگر آپ کے کہیں املا کی غلطی نکل آتی ہے یا کوئی اور غلطی نکل آتی ہے، تو آپ کے نمبر کٹنے کے چانسز ہیں، باقی سوالات میں بھی وہ پھر اتنا غور نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے کی پوائنٹ کو مارکر سے لکھ کے، تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا کہ آپ کو نمبر بھی پورے دے سکتا ہے، بلکہ اچھے نمبر بھی دے سکتا ہے۔ تو آپ یہ ضرور یہ جو ہے مارکر سے لکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اسی طرح آپ نے اس سوال نمبر 2 کے اندر 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور پیٹرن یہی ہے کہ آپ نے ہیڈنگز دیں۔ اگر آپ کے اور یہ جو لائنز ہیں یہ آپ ساتھ ساتھ نہ لگائیں، کیونکہ اتنا آخر میں جب ٹائم بچے تو ضرور لائنز لگا لیں، لیکن اگر نہیں بھی لگاتے تو لائنز کا نمبر نہیں ہے، اصل تو آپ کے سوال کے نمبر ہیں۔ آپ پیپر پریزنٹیشن کو تو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہی ٹائم اگر آپ سوال کو خوبصورت بنانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ جو نمبر اس چیز کے ہیں، نمبر اس چیز کے نہیں ہیں۔ یہ صرف جو ہے آنکھوں کو اچھا لگنے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ والی چیز آپ کے نمبر حاصل کرنے کی ضروری ہے۔ اس میں آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ سوال نمبر 3 کی بات کرتے ہیں، وہ بھی مختصر جوابات کا ہی ہے۔ اس میں بھی وہی چیز کہ آپ نے یہ جو کی پوائنٹس ہیں وہ ضرور مارکر سے لکھنے ہیں۔ آپ کے پاس لائنز چاہے آپ نہ لگائیں، آپ کے پاس کیونکہ مارکر سے جب آپ لکھیں گے تو ٹائم تھوڑا سا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ نے مارکر سے ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ نے مارکر سے نہیں لکھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ ڈاؤٹ میں آ جائیں گے کہ ایگزامینر کو جب پڑھے گا تو پھر نمبر کٹنے کے چانس ہو سکتے ہیں۔ اب یہ حصہ دوم ہے جس میں آپ تفصیلی جوابات اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اب یہ سوال نمبر 4 ہے، جس طرح نظریے کی اہمیت۔ اب آپ یہاں پہ نظریے کی اہمیت آپ نے مین ہیڈنگ دے دی، کیونکہ آپ کو نظریے کی اہمیت پر نوٹ لکھیں یہ سوال آیا ہوا ہے، تو اب نظریے کی اہمیت آپ نے لکھ دیا۔ اب یہاں پہ آپ نظریہ لکھیں، پہلے نظریے کی ڈیفینیشن لکھیں، پھر نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن لکھیں، پھر مختلف جو حضرات ہیں ان کی نظر میں نظریہ کیا ہے، ورلڈ انسائیکلوپیڈیا کے نظر میں نظریے کی تعریف۔ کیونکہ سوال 8 نمبر کا ہے تو کم از کم آپ نے 8 پیج لکھنے، کیونکہ نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ نے 8 پیج لکھیں گے تب جا کے آپ کو نمبر ملیں گے۔ اگر آپ کا تھوڑی سی لینتھ کم ہو جاتی ہے، اگر آپ 6 سے 7 پیج لکھتے ہیں لیکن آپ کا مٹیریل اچھا ہے، تب بھی آپ کو پورا نمبر ملنے کے چانس ہوتے ہیں۔
تو آپ نے نظریے کی اہمیت، کیونکہ چھوٹا ٹاپک ہوگا تو آپ پھر اس کو تمہید نظریے کے اوپر سے شروع کریں کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان لکھیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہے ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی روشنی میں پھر نظریہ پاکستان کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں، قائد اعظم کی روشنی میں، علامہ اقبال کی روشنی میں. لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں کرنا، صرف 1 سے 1.5 پیج آپ تمہید میں لکھ سکتے ہیں. جس طرح اگر یہاں سے شروع کرتے ہیں تو آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں تمہید. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ شروع کر لیں جو نظریے کی اہمیت کے اوپر، اس کے پوائنٹس کی ہیڈنگ بنا لیں تو وہ بھی آپ کا پرولونگ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ یہ سوال نمبر 6 اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا سوال نمبر 5 اٹیمپٹ کر رہے ہیں، جس طرح 1973 کے آئین کے اہم نکات، تو آپ پہلے پس منظر لکھیں کہ 1973 سے پہلے کیا ہوا، کیا کیا حالات چل رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ اہم نکات لکھیں اور ان کی بھی ہیڈنگز بنا کے لکھیں. تو یہ آپ کا جو ہے سوال پرولونگ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کوئی نوٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ لینتھی سوال لکھ سکیں. کیونکہ اگر 8 نمبر کا یہ سوال ہے تو آپ نے کم از کم 8 پیج لکھ کے آنے ہیں، نہیں تو 6 سے 7 تو مست لکھ کے آنے، کیونکہ 6 سے 7 سے کم نہیں لکھ کے آنے، آپ نے 8 لکھ کے آنے. شکریہ.